سنت صاحب ماشی میں کتاب کرسن اختتام مجلس سی افطاری دا پیغمبر نظام افطاری کار کے وسو والے پروگرام سن لو پائے ٹھیک 4 بجے امام مانو سے مجلس ازار شد سی جنت ذاکر آل محمد نام اصف رضا صاحب ناریانا ذاکر آل محمد نام عرفان عباس جعفری آپ جنگ اور علامہ سید صغیر سنت صاحب کتاب کرسن ولایت عقیدے کا نام نہیں ہے، ولایت کا معنی ہے حکومت.
ایمان کا حاکم اللہ ہے اور کافروں کا حاکم شیطان ہے۔ ولایت کا معنی سفید ریش جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ برصغیر پاک و ہند میں چونکہ انگریز نے حکومت کی ہے، برطانیہ کی حکومت رہی ہے، لہذا پرانے زمانے میں مجھے بھی یاد پڑتا ہے، آج سے 20-30 سال پیچھے چلے جائیں تو اگر کوئی جوان لندن جاتا تھا یا برطانیہ جاتا تھا تو بزرگ کہا کرتے تھے کہ ہمارا بیٹا ولایت کیا گیا، تو جو ہے حالانکہ برطانیہ یا لندن کا نام ولایت نہیں ہے، لیکن چونکہ برطانیہ کی حکومت رہی ہے برِ صغیر میں، انہوں نے حاکمیت کی ہے، حکومت کی ہے، لہذا اس حکومت کی وجہ سے اس کا نام ہو گیا ولایت۔ ولایت کیا ہوا ہے یعنی اس جگہ کیا ہوا ہے کہ جن کی یہاں حکومت رہی ہے۔ تو میں مفہوم یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ولایت کا معنی حکومت ہے، اور ولایت حقیقی، ولایت مطلقہ ذات توحید کو حاصل ہے۔ اصلاً حق کے ولایت اللہ کو حاصل ہے۔ ولایت کا معنی اختیار بھی ہے۔ الحکم الا للہ، حق کے حکومت اللہ کو حاصل ہے۔ لا حکم الا للہ، دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا ان الحکم الا للہ، حق کے حکومت صرف اللہ کو حاصل ہے۔ گویا ولایت مطلقہ جس ذات کے پاس ہے وہ ذات توحید ہے، لیکن اللہ غیب الغیوب ہے، اس کی حکومت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی حکومت اپنے خاص بندوں کے ذریعے اپنی مخلوق پر قائم کرتا ہے۔ اس کے بنائے ہوئے نمائندے اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق اس کی مخلوق پہ حکومت قائم کرتے ہیں، اور اس نمائندے کی حکومت حکومت الہیہ کہلاتی ہے۔ 5 منصب ہیں، ایک ہے منصب نبوت، دوسرا منصب رسالت، تیسرا منصب امامت، چوتھا منصب خلافت، اور پانچواں ہے منصب ولایت۔ یہ جو 4 منصب ہے، نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی نبا سے ہے، نبا کہتے ہیں خبر کو، نبی اسے کہتے ہیں جو ادھر کی خبر ادھر پہنچائے۔ رسالت دوسرا منصب ہے، رسول اسے کہتے ہیں جو اللہ سے دین لے اور اس کے بندوں تک پہنچائے، اسے رسول کہا جاتا ہے۔ امامت کسے کہتے ہیں؟ امامت کا لفظی معنی ہے لیڈر، قائد، قیادت کرنے والا، رہنمائی کرنے والا، آگے کھڑے ہونے والے کو امام کہا جاتا ہے۔ خلیفہ کا معنی ہے پہلے کی جگہ پر بیٹھنے والا، کسی کی مسند پہ بیٹھنے والا، کسی کا قائم مقام خلیفہ کہلاتا ہے۔ یہ 4 منصب معصومین تک پہنچتے ہیں لیکن اللہ تک نہیں پہنچتے۔ آپ اللہ کو نبی نہیں کہہ سکتے، رسول نہیں کہہ سکتے، امام نہیں کہہ سکتے، خلیفہ نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ کو ولی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے مومنوں کا کہ جو ان مومنوں کو ظلمات سے نکال کے نور میں داخل کرتا ہے۔ تو منصب ولایت اللہ کو بھی حاصل ہے، نبی کو بھی حاصل ہے، اور امام کو بھی حاصل ہے، اس لیے کہ ولایت حقیقی، ولایت مطلقہ اللہ کی ذات کو حاصل ہے۔
لیکن اللہ غیب الغیوب ہے، ولایت کا معنی ہے حکومت، اسی لیے اللہ نے اپنے مقام میں فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو میرے رسول کی اطاعت کرے گا گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اور یہ ولایت خدا سے ٹرانسفر ہوئی نبی کو، اور فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، ایک تمہارا اللہ ولی ہے ورسولہ، اور اس کا رسول ولی ہے۔ اللہ نے ولایت و اختیار اپنے رسول کو ٹرانسفر کیا، اور رسول اللہ نے اللہ کے بنائے ہوئے احکامات کے مطابق اس کی مخلوق پر حکومت قائم فرمائی، اور وہ رسول اللہ کی حکومت الہیہ کہلائی۔ حضور ظاہری اعتبار سے 63 سال زندگی گزار کے ہمارے درمیان سے عالم انوار کی طرف تشریف لے گئے، لیکن جانے سے پہلے انہوں نے تیسری ولایت کا اظہار فرمایا، جس کا اعلان اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور اس کے بعد جمع کی لفظیں ہیں قرآن مجید میں، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، اور جمع کی لفظیں یہ بتاتی ہیں کہ رسول کے بعد اکیلا علی ولی نہیں ہے، پورا گروپ ہے ولیوں کا، جن میں پہلا علی ہے اور آخری حجت ہے۔ اسی لیے ان 12 ائمہ کی ولایت اور ان کی اطاعت بھی صاحبان ایمان پہ اللہ نے واجب قرار دی ہے، اور دوسری آیت کے بعض آیات کی تفسیر کرتی ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اور جب پوچھا گیا، جابر بن عبداللہ انصاری نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ وہ صاحبان امر کون ہیں، تو حضور نے ان کا تعارف کروایا کہ پہلا علی ہے، آخری حجت ہے۔ سب کے نام لیے پیغمبر گرامی اسلام نے، میرے بعد یہ صاحبان امر ہے۔ اور جب رسول اللہ عالم انوار کی طرف تشریف لے جانے لگے، اور حجت الوداع کے موقع پر، آخری حج کے موقع پر، واپسی پر جب حضور کا قافلہ منزل غدیر پر پہنچا تو آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دے وہ پیغام جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ نازل ہو چکا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے یہ پیغام نہ پہنچایا، یعنی علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا، تو گویا میری نبوت اور رسالت ہی نہیں پہنچائی ہے۔ اس لیے کہ ان 12 ائمہ کی امامت و ولایت یہ دفاع ہے نبوت کا۔ اگر نظام امامت و ولایت نہ ہوتا تو اللہ نے جو نبوت عطا فرمائی تھی اور جو نظام نبوت دیا تھا، اس نظام نبوت کا ڈیفنس نہ ہو سکتا، دفاع نہ ہو سکتا، نبوت کے آثار مٹ جاتے اگر امامت و ولایت کا نظام قائم نہ ہوتا۔ اس لیے فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ کام نہ کیا تو میری رسالت پہنچائی ہی نہیں۔ اس لیے کہ رسالت محفوظ نہیں رہ سکتی جب تک اس رسالت کی حفاظت کے لیے نظام امامت و ولایت موجود نہ ہو۔ اور اللہ کے حکم سے رسول اللہ نے 12 ائمہ کی امامت و ولایت کا اعلان فرمایا، اور مولا امیر المومنین کی امامت و ولایت کا اعلان کیا، بنانوں کا ممبر بنایا اور اعلان کیا، اور حدیث بیان فرمائی، جو حدیث تفسیر ہے اس آیہ ولایت کی۔ یعنی قرآن میں اللہ نے 3 ولیوں کا ذکر کیا، اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ لوگ ولی ہیں جو ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں۔ تو
وہ کون کون ہے اس کی تشریح نبی نے حدیث میں فرمائی. منزل کبیر پر خطبہ دیا نبی نے, فرمایا اللہ مولانا, اللہ ہم سب کا مولا ہے. اور پہلے ولایت کی تفصیل فرمائی, ولایت کا معنی و مفہوم سمجھایا نبی نے. اور نبی نے فرمایا الست اولا بانفسکم, کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق کے حکومت نہیں رکھتا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ, بے شک اللہ کے رسول آپ ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ حق کے تصرف رکھتے ہیں, حق کے حکومت رکھتے ہیں. اس کے بعد حضور نے فرمایا پھر سنو, اللہ مولانا, اللہ ہم سب کا حاکم ہے, وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ, اور میں مومنوں کا حاکم ہوں. پھر فرمایا من كنت مولاہ فہذا علی المولا, اور جس جس کا میں مولا ہوں اس کے بعد یہ میرے, جس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے, جس جس کا میں مولا ہوں اس کے بعد یہ علی مولا ہے. اور پھر سب کا تعارف فرمایا. اب یہ علی ہے, علی کے بعد حسن ہوں گے, حسن کے بعد حسین ہوں گے, سب کا تعارف فرمایا. اور فرمایا آخری جس کا نام میرے نام پہ ہوگا, جس کی کلیت میری کلیت ہوگی, جس کے خصائص اور شمائل میرے خصائل اور شمائل ہوں گے, سب کا تعارف فرمایا ان ولیوں کا. تو گویا ولایت کا اعلان ہوا. اللہ نے علی کو مومنوں کا حاکم بنایا, مومنوں کا امیر بنایا, اور اللہ نے علی کو امیر المومنین کا لقب عطا فرمایا. اور ہے, اور امیر المومنین یہ لقب خاص ہے میرے مولا علی ابن ابی طالب کے ساتھ. ویسے تو یہ 14 کے 14 12 ائمہ سب کے ساتھ مومنوں کے امیر ہیں, لیکن امیر المومنین کا لقب مخصوص کیا اللہ نے میرے مولا علی کے نام کے ساتھ. اور اللہ نے علی کو میرٹ میں امیر المومنین بنایا. علی کے اوصاف دے کر, علی کے شرف دے کر, علی کی دین کے لیے خدمات دے کر اللہ نے علی کو امیر المومنین بنایا. یہ لقب بادشاہوں کو پسند آ گیا, لقب علی کا تھا, بادشاہوں کو پسند آ گیا, چرا کے لے گئے. یہ لباس تھا علی کا, پہن لیا بادشاہوں نے. تو میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں, اگر بادشاہ کا لباس کسی فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے فقیر کو پہنا دیا جائے تو وہ جوکر ہی تو لگے گا, وہ مسخرہ ہی تو لگے گا. بادشاہ لباس ہو بادشاہ کا, پہنا دے کسی غریب فقیر کو تو وہ مسخرہ ہی تو لگے گا. یہ لباس تھا علی ابن ابی طالب کا, جو اللہ نے میرٹ پہ علی کو عطا فرمایا تھا. بادشاہوں کو پسند آ گیا, لے گئے. تو جن لوگوں نے علی کو امیر المومنین نہیں مانا تو ان کو کیسے کیسے امیر المومنین ملے. میں اس کی تشریح میں جملہ کیا کرتا ہوں, لائق سجدہ اللہ کی ذات ہے, اور اللہ کے علاوہ کوئی لائق سجدہ نہیں ہے. لیکن جن لوگوں نے اللہ کو لائق سجدہ نہیں مانا تو ان کی پیشانی کیسے کیسے ذلیل ہوئی, اور کیسی کیسی خسیس چیزوں کے سامنے وہ جھکے. یہ انسان کبھی پتھر کے سامنے جھکا, کبھی گائے کے سامنے جھکا, کبھی بندر کے سامنے جھکا, کبھی مورتی کے سامنے جھکا, کبھی آگ کے سامنے جھکا. کہاں انسان کہاں آگ, کہاں انسان کہاں پتھر, کہاں انسان کہاں آگ, کہاں انسان کہاں بندر. لیکن ذوق سجدہ کو پھر بھی تسکین نہ ملی. کیوں؟ اس لیے کہ جو لائق سجدہ تھا اسے سجدہ نہیں کیا. اللہ آپ کو خیر عطا فرمائے. اس لیے کہ اسے سجدہ نہیں کیا جو ذات لائق سجدہ تھی. اور لائق سجدہ میں نے عرض کیا اللہ کے ذات ہے, اللہ کے علاوہ کوئی لائق سجدہ نہیں ہے. اور میں عرض کرتا ہوں تعظیمی سجدے کا وجود اسلام میں نہیں ہے. سجدہ اللہ کے علاوہ
کی دلیل یہ ہے اللہ کے علاوہ اگر کسی اور مقدس اور عظیم تر ذات کو سجدہ جائز ہوتا تو مولا علی نبی کو سجدہ کرتے اور نہیں فرمائے جناب سیدہ مولا امیر کو سجدہ کرتی حسنین اپنی ماں عصمت کبریٰ کو سجدہ کرتے کربلا کے شہداء امام حسین کو سجدہ کرتے پیغمبر کے اصحاب نبی کو سجدہ کرتے مولا امیر کے اصحاب مولا امیر کو سجدہ کرتے اگر اسلام میں تعظیمی سجدہ جائز ہوتا اور ایک حدیث بھی ملتی ہے اگر تعظیمی سجدے کا وجود اسلام میں ہوتا اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ جائز ہوتا یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی تو نبی فرماتے اللہ ہر بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے اگر جائز ہوتا یہ کنڈیشن لگانا اگر جائز ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق سجدہ نہیں ہے کہ کسی پیر کو سجدہ یہ فقیر کو سجدہ یہ کسی دربار کو سجدہ اور شاید اللہ جو ہے ان کی تعظیم واجب ہے سجدہ اللہ کی ذات کے لیے لیکن جن لوگوں نے اللہ کو لائق سجدہ نہ سمجھا ان کی پیشانی کیسی کیسی خسی چیزوں کے سامنے جھکی اسی طرح میں عرض کرتا ہوں اللہ نے میرٹ پر علی کو امیر المومنین بنایا تو جن لوگوں نے علی کو اللہ کے بنائے ہوئے کو امیر المومنین نہ مانا تو ان کی کیسے تذلیل ہوئی اور کیسے کیسے امیر المومنین ان کو ملے یزید امیر المومنین ابھی آپ نے اس محرم میں آپ نے کراچی میں جلوس نکلے اسلام آباد میں جلوس نکلے جس میں یزید کو امیر المومنین کہا گیا ان کو قوم کے ایسے امیر المومنین ملے یزید امیر المومنین ولید امیر المومنین عبد الملک ابن مروان امیر المومنین مروان ابن حکم جیسے لوگ امیر المومنین شراب کے حوض میں بوتیں لگانے والے امیر المومنین نشے کے عالم میں لوگ کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھانے والے امیر المومنین ماں بہن اور بیٹی میں تمیز نہ کرنے والے امیر المومنین ابھی سمجھ نہیں آئی تو جملہ کہہ دوں جمعے کی نماز کو پڑھانے والے امیر المومنین جمعے کی نماز کو پڑھانے والے امیر المومنین تو میں سوچتا یہ ہوں وہ جب امیر المومنین ایسے ہوں گے تو مومن طالبان جیسے ہوں تو مومن ملا عمر جیسے ہوں گے تو مومن ابو بکر بغدادی جیسے ہوں گے تو مومن دل داہش جیسے ہوں گے جب امیر المومنین ایسے ہیں تو مومن بھی تو ایسے ہی ہوں گے اب سبحانہ جب ہم نے صاحبان نے ایمان نے علی والوں نے اہل بیت کے ماننے والوں نے مولا علی کو میرٹ پر امیر المومنین مانا جنہیں اللہ نے امیر المومنین کا لقب عطا فرمایا تو کیا عزت افزائی ہوئی مومنوں کی کون امیر المومنین جو کعبہ میں آیا وہ امیر المومنین جو نوال رسالت کو چوس کے پروان چڑھا وہ امیر المومنین جو آغوش پیغمبر میں بنا وہ امیر المومنین جو بستر پیغمبر پہ سویا وہ امیر المومنین جو دوش پیغمبر کا سوار بنا وہ امیر المومنین جو بدر کا فاتح بنا وہ امیر المومنین احد میں جس کے لیے آسمانی اصل آیا وہ امیر المومنین جو خندق کا کل ایمان بنا وہ امیر المومنین جو خیبر کا کنال خیر فرار قرار پایا وہ امیر المومنین جسے زہرا جیسی بیوی ملی وہ امیر المومنین جسے حسنین جیسے شہزادے ملے وہ امیر المومنین تو میں سوچتا یہ ہوں جب امیر المومنین ایسا ہوگا تو مومن خمینی جیسا ہوگا ذرا سوچو جب امیر المومنین ایسا ہوگا تو مومن خامنائی جیسا ہوگا جب امیر المومنین ایسا ہوگا تو مومن سید حسن نصر اللہ جیسا ہوگا ظاہر سی بات ہے کہ جب امیر ایسا ہے تو مومن بھی تو اس شان کا ہونا چاہیے تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا ولایت کا حق اللہ کو حاصل ہے اللہ نے وہ ولایت ٹرانسفر کی نبی کو نبی ولی بنے نبی جب عالم انوار کی طرف تشریف لے گئے یہ ولایت ٹرانسفر ہوئی آئمہ میں اور ہے مولا علی ولی بنے مولا امیر جب دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ ولایت مولا حسن میں ٹرانسفر ہوئی مولا حسن کے بعد مولا حسین میں ٹرانسفر ہوئی
پھر مولا امام زین العابدین میں ٹرانسفر ہوئی اور یہ ولایت کا سلسلہ چلتا چلتا 12ویں امام تک پہنچا. یہ تاج ولایت 12ویں کے سر پہ آیا. وہی ولایت جو نبی کو حاصل تھی, مولا علی کو حاصل تھی, وہی تاج ولایت چھٹے امام کے سر پہ تھا. وہی تاج ولایت 12ویں کے سر پہ تھا. یہ نظام امامت, یہ ڈیفنس ہے نظام نبوت کا. تو مجھے بتاؤ, جب 12ویں امام پردہ غیب میں تشریف لے جا رہے تھے تو اب ولایت کی دورانی 1200 سال ہوا چاہتے ہیں, امام پردہ غیب میں ہیں. جب حضور تشریف لے گئے عالم انوار کی طرف تو انہوں نے تو امت کو لامارس نہیں چھوڑا, نظام لے کر گئے امامت کا. تو جب آخری امام جا رہا ہے, یعنی عجیب بات ہے, آپ شیعہ علی, مولا علی کی حد تک تو شیعہ رہتے ہیں, 12ویں امام کی حد تک شیعہ ہے. اس کے بعد اپنے نظریے سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں بعض لوگ. ایک عقیدہ ہمارا ہے, ایک عقیدہ ہمارے پڑوس میں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی امت کو لاوارث چھوڑ کے نہیں گئے, امامت کے ہاتھ میں امت کا ہاتھ دے کر گئے. 12ویں امام کے بعد یہاں تک تو ہم اس عقیدے میں قائم ہیں. اب جب 12واں زمانے کا محمد زمانے کا علی پردہ غیب میں جا رہا ہے اور ملاقات کا دروازہ بھی بند کر رہا ہے, تو اب امام ماننے والوں کو کسی کے حوالے کر کے گئے یا انہیں ان کے حال پہ چھوڑ کر گئے؟ اگر ہم کہیں کہ کسی کے حوالے کر کے نہیں گئے تو ہم نے اپنے عقیدے سے ہاتھ دھو لیا. پھر وہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ نبی بھی کسی کے حوالے کر کے نہیں گئے, امت کو ان کے حال پہ چھوڑ کے چلے گئے کہ میرے باپ چند لوگ مل کر کسی کو میرا جانشین بنا لینا. پھر ان کا عقیدہ درست ہوا, پھر ہم نے اپنے عقیدے سے ہاتھ دھو لیا. لیکن اگر ہمارا عقیدہ حق اور سچ ہے کہ جب پہلا محمد امت کو لاوارث چھوڑ کے نہیں جا سکتا تو 12واں محمد بھی ماننے والوں کو لاوارث چھوڑ کے نہیں گیا. تو اب سوال یہ پہلا آپ نے نعرہ لگا کے تائید فرما دی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے بتاؤ کہ اگر امت کو کسی کے حوالے کر کے گئے تو کس کے حوالے کر کے گئے؟ سیاستدانوں کے حوالے کر کے گئے, ڈاکٹروں کے حوالے کر کے گئے, عوام کے حال پہ چھوڑ کے چلے گئے, کس کے حوالے کر کے گئے؟ مجتہدین کے حوالے کر کے گئے. میرے قبلہ, یہ جو ولایت فقیہ کا عقیدہ ہے, ولایت فقیہ جو آج ایران میں قائم ہے, ولایت فقیہ یعنی ولایت فقیہ یعنی فقیہ کی ولایت یعنی حکومت, اور ولایت فقیہ کا قیام یہ محمد و آل محمد کی قربانیوں کا ثمر ہے. ایسا ایک دن بحث ہو رہی تھی, کچھ بزرگان بیٹھے ہوئے تھے تو ان میں سے کسی پڑھے لکھے آدمی نے کہا, پروفیسر تھا, کہنے کے ساتھ بنو امیہ نے اپنے کئی بڑا کام کیا, انہوں نے آئینہ کو قید و بند میں رکھا, وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے, انہوں نے اہل بیت کو آزاد
یہ کار ولایت ایک فقیہ کے سپرد کر کے گئے، ائمہ سپرد کر کے گئے، اس کو عملی ایران میں آقا خمینی نے کیا، اور کے بعد سید علی خامنائی نے کیا، اور آج ایک بات یاد رکھنا، بعض انجام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ولایت فقیہ ولایت علی کے مقابلے میں ہے۔ میں جملے میں اس بات کی 1 گھنٹے کی بات اس جملے میں کہنا چاہتا ہوں، ولایت علی ایک آفتاب کا نام ہے، اس آفتاب سے نکلی ہوئی ایک کرن کا نام ولایت فقیہ ہے۔ پتہ نہیں میں سمجھا سکتی ہوں، لفظ بدل کے کہوں، ولایت علی ایک شجرہ طیبہ ہے، اس شجرہ طیبہ کی ایک ٹہنی کا نام ولایت فقیہ ہے۔ ولایت علی ایک آفتاب ہے جس کے پرتو کا نام ولایت فقیہ ہے، اور ولایت فقیہ کے کتنے احباب میرے سامنے مومنین تشریف فرما ہے، آپ سب ولایت فقیہ کو ماننے والے بیٹھے ہیں۔ بعض اوقات معاملہ یہ ہوتا ہے، دلبر صاحب ایک بات کہتے ہیں، بعض اوقات معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ نہ سمجھنے کی وجہ سے لڑائی کرتا ہے، نہ سمجھی کی وجہ سے لڑائی کرتا ہے۔ ایک ایرانی تھا اور ایک عربی تھا، سفر کر رہے تھے اکٹھے۔ عربی نے کہا میں نے علم کھانا ہے، بھوک لگی، علم کہتے ہیں انگور کو۔ فارسی، اب وہ عربی جو ہے وہ فارسی نہیں جانتا، فارسی جو ہے وہ عربی نہیں جانتا۔ فارسی نے کہا میں تو انگور کھاؤں گا، انگور کو عربی میں علم کہتے ہیں۔ عرب نے کہا میں تو علم کھاؤں گا، اس نے کہا خبردار میں نے تو انگور کھانے، اس نے کہا تو خبردار میں نے تو علم کھانے۔ یہاں بات پہنچ گئی کہ دستوں گریبان ہونے لگے۔ ادھر سے ایک تیسرا بندہ آ گیا سمجھدار، جو عربی بھی جانتا تھا اور فارسی بھی جانتا تھا، اس نے کہا لڑو نہیں، 2 منٹ صبر کرو۔ وہ دکان پہ گیا اور انگور لا کے اس نے سامنے رکھ دیے کہ کھاؤ۔ فارسی والے نے کہا، ایرانی نے کہا یہی تو میں کہہ رہا تھا، عربی نے کہا یہی تو میں کہہ رہا تھا۔ توجہ ہے اور بھائیوں، بات صرف سمجھنے کی ہے، کوئی مومن باطنی مولائی علی والا ایسا نہیں ہے جو ولایت فقیہ کا منکر ہو۔ مجھے آپ بتاؤ، اگر کسی کی دائیں عرض پر آپ کو حکومت کرنے کا موقع مل جائے، اگر کوئی صوبہ، کوئی علاقہ، کوئی ملک ایسا مل جائے جس میں سارے شیعہ علی رہتے ہیں، تو مجھے بتاؤ آپ کیسا حاکم پسند کرو گے، ظالم یا عادل؟ سارے بولو یا نہیں؟ ظالم حاکم پسند کرو گے یا عادل؟ آپ نے کہا عادل، ٹھیک۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ عالم حاکم پسند کرو گے یا جاہل؟ آپ نے کہا عالم۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کسی بدمعاش کو حاکم بناؤ گے یا متقی کو؟ متقی کو۔ اگلا سوال میرا یہ ہے، مجھے بتاؤ کہ کسی مسائل سے ناواقف، توحید، نبوت و ولایت کے منکر کو بناؤ گے یا معرفت رکھنے والے کو؟ معرفت رکھنے والے کو۔ تو یہی تو ولی فقیہ کی شرائط، توجہ نہیں فرمائی۔ او بھائی، ولی فقیہ کی شرائط بھی تو یہ ہے، ولی فقیہ کو عادل ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے، اور شرائط یاد امام نے ارشاد فرمائی ہے کہ صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولا۔ یہ شرائط ہے ولی فقیہ کی۔ جب 12واں امام پڑھتے ہیں، یہ ولی فقیہ جو ہے یہ امام نہیں ہے، یہاں امام کا لفظ، ایک بات یاد رکھنا، وقت میرے لیے بہت تھوڑا بچتا ہے لیکن بات بھی مکمل نہیں ہو پاتی، اور میں عرض کروں کہ امام کا لفظ عام بھی ہے، خاص بھی ہے۔ عام اس لیے ہے کہ ہر صاحب فن کو امام کہا جاتا ہے عربی میں، امام النحو، امام الصرف، ہمارے یہاں پنجابی میں بھی امام جماعت، امام جمعہ، یعنی جو آگے کھڑے ہو کے نماز جمعہ پڑھاتا ہے وہ امام جمعہ ہے، جو جماعت کے آگے پیش نماز کھڑا ہے اسے امام جماعت کہا جاتا ہے۔ امام جس
جسے آپ انگریزی میں لیڈر کہتے ہیں، اپنے اردو میں قائد کہتے ہیں، عربی زبان میں اسے امام کہتے ہیں۔ امام خمینی جب شروع میں انقلاب آیا اور ہمارے تنظیمی نوجوان امام خمینی فرمایا کرتے تھے امام خمینی، تو لوگ کہتے تھے یہ پیر میں امام کہاں سے آ گئے؟ بھائی یہ لفظ عام ہے امام، ہم جن 12 ائمہ کو مانتے ہیں ان کے ساتھ ہم اضافت لگاتے ہیں، صرف امام نہیں کہتے، امام معصوم۔ اور امام خمینی ہو یا خامنائی ہو، یہ جو ہے یہ تو امام ائمہ برحق کو بجائے خود، میں نے آگے خامنائی کا بیان پڑھا ہے، فرماتے ہیں کہ میں تو ان کے غلام جناب کمبر کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا۔ اور ایک جملہ کہوں، توجہ فرمائیے گا، آپ متوجہ ہیں الحمدللہ، ایک جملہ کو میں نے رسالے میں پڑھا، مطالعہ کیا میں نے، چونکہ پچھلے سال میں نے پورا عشرہ اسی نظام ولایت فقیہ پر پڑھا، نظام اتحاد و مرجعیت پر میں نے پڑھا، لوتک میں بھی بعض مجالس میں نے پڑھی، اور وہاں اصل میرا موضوع میرا غازی خان میں تھا حیدریہ میں، تو وہاں میں نے بیان کیا، ایک رسالے میں میں نے یہ رسالت پڑھی، مصر کا ایک بہت بڑا صحافی ہے، وہ کہتا ہے میری مصر حکومت کی طرف سے ایجنسیوں کی طرف سے میری ڈیوٹی یہ تھی، اس وقت آقا خمینی پیرس میں تھے، انقلاب آنے والا تھا، وہ کہتے تھے کہ میری ڈیوٹی یہ تھی ایجنسیوں کی طرف سے کہ میں ان کے بیانات پڑھوں، ان کی تقاریر سنوں، ان پر ریسرچ کروں اور نتیجہ نکال کے ایجنسیوں کو دوں، حکومت کو دوں کہ ان کا پلان کیا ہے، وہ چاہتے کیا ہے۔ اور جب میں نے ان کی سپیچز کو اور ان کے پیغامات کو پڑھنا شروع کیا، ایک جملے نے مجھے علی ولی اللہ پڑھنے پہ مجبور کر دیا۔ آقا خمینی کے خطبات و تقاریر میں سے ایک جملے نے مجھے باطل سے حق کا راستہ دکھا دیا کہ وہ اپنی تقریر میں جملہ بار بار کہتے تھے، جب بھی ان کے 12ویں امام کا نام آتا تھا، امام زمن کا نام آتا، تو نام کے فوراً بعد وہ کہتے بے ابی انت و امی روحی و ارواح المؤمنین بے تراب قدم الفدا، اے یوسف الزہرا، اے میرے زمانے کے امام، میرے ماں باپ اور تمام عالمین کے مومنوں کی جانیں قربان ہو جائیں، آپ کی خاک کے پا پر قربان ہو جائیں، آپ کی نالین کی خاک پہ قربان ہو جائیں۔ تو میں یہ سوچ کر شیعہ ہو گیا، امامیہ ہو گیا، علی ولی اللہ میں نے پڑھ دیا کہ جس یوسف الزہرا کے ماننے والے ایک غلام کا یہ مقام ہے جس نے 1000 سالہ پرانی بادشاہت کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیا، جس خمینی کا یہ مقام ہے جس پر وہ اپنی جان قربان کر رہے ہیں، اس یوسف الزہرا کا کیا مقام ہوگا؟ مل کے ہے رہی اس یوسف الزہرا۔ دیا گیا تھا کہ 7 سے ہی پہلے، لیکن وقت آدھے گھنٹے میں اب میں کیا پڑھ سکتا ہوں، مجھے تو کم از کم 6 ٹائم ملنا چاہیے تاکہ میں اپنا معافی صغیر جو سوچ کہہ رہا وہ آپ تک بیان کر سکوں۔ بہرحال اگر کل وقت ملا تو ڈیٹیل میں عرض کروں گا۔ آپ کی حد تک میں اتنا کہنا چاہ رہا ہوں، جب باپ امام جا رہے تھے تو فرما کر گئے عمل حوادث الواقعہ، نئے پیش آنے والے واقعات و حادثات میں فرجعوا الی رواتنا، ہماری احادیث بیان کرنے والوں کی طرف رجوع کرنا۔ اس رجوع کا نام تقلیل ہے، اور جس کی طرف رجوع کیا جائے اسی کو مرجع اور مجتہد کہا جاتا ہے، اسی کو مرجع اور مجتہد کہا جاتا ہے۔ امام کو جو ولایت حاصل ہوئی، ٹمپریری طور پر میری لفظوں پہ توجہ رہے، ٹمپریری طور پر غیبت کبریٰ کے زمانے میں ٹمپریری طور پر 12ویں نے ولایت کا کچھ حصہ، ولایت کے لیے اختیار اپنے
میں نائب کو ٹرانسفر کیا. یہ کار امامت ہے تو امام کی غیبت کبریٰ کے زمانے میں ولی فقیہ سید علی خامنائی انجام دے رہے ہیں. یاد رکھنا ایران طاقت نہیں ہے، ولایت فقیہ طاقت ہے. اور آج تو یہاں آپ کو شیعہ ہے، آپ کو علی والے ہیں، آپ کو مہمان اہل بیت ہیں، آپ کو تو بات جلدی سمجھ میں آ جانی چاہیے. آج تو دشمن مان چکا ہے جو یہ کہتا تھا کہ 39 ملکوں کی فوجیں جمع کر کے میں ان کے دار امام کا راستہ روکوں گا، پاسدار انقلاب کا راستہ روکوں گا. اس نے پیغام بھیجا ہے کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں. یہ ولایت فقیہ کے قدموں میں گرا ہے زمانے کا فرعون. مذاکرات کے لیے آمادہ ہے. دنیا کی ساری سپر طاقتیں جس کے قدموں پہ آ کے سر رکھے اس سید کا نام ولی فقیہ سید علی خامنائی ہے. یہ ولی فقیہ کی طاقت ہے. کیا میں عرض کروں گا وزیر آپ کے سامنے، یہ ولی فقیہ کی طاقت ہے. لبنان میں اسرائیل کو ناکو چنے کس نے جلوائے؟ سید حسن رسول اللہ ایک فقیہ کا نام ہے. عراق میں داعش کی کمر کس نے توڑی؟ سید علی سیستانی ایک فقیہ کا نام ہے. شام میں داعش کو ناکام کس نے کیا اور بی بی کا روزہ کس نے بچایا؟ اس فقیہ کا نام سید حسن رسول اللہ ہے اور جماعت کا نام حزب اللہ ہے جو ولی فقیہ کے سائے میں ہے. ایران کی 2500 سالہ بادشاہت کو پاؤں کی نوک پہ کس نے لکھا اور وہاں نظام اہل بیت کس نے قائم کیا؟ ایک فقیہ نے جس کا نام آقا خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہے. آج دنیا کی ساری سپر طاقتوں کو اپنے قدموں میں لاپ پہ بٹھایا کس نے؟ سید علی خامنائی نے. یہ اصل ولایت علی یہ ہے، یہ ولایت علی کا پرتو ہے. ولایت علی کی عظمت کو سمجھنا ہے تو مقام ولایت فقیہ کو سمجھو کہ جس مولا علی کے ادنا سا نوکر خامنائی کا یہ مقام ہے، اس کے مولا علی کا کیا مقام ہوگا؟ بس اگر دنیا نبی کی حدیث اگر دنیا علی کی ولایت پہ جمع ہو جاتی تو رسول زادیوں کے بین جنگلوں میں نہ. اگر دنیا علی کی ولایت پہ اکٹھی ہو جاتی تو کوفہ میں علی کی بیٹیوں کے بین بلند نہ ہوتے. عزاداروں وقت نہیں رہا، شہادت یقیناً میں کل پڑھوں گا. آخری عشرہ رمضان کا شروع ہونے والا ہے تو 3 منٹ کی زحمت سے وقت ہو چکا ہے. یہ آخری عشرہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں بیٹیاں اپنے اپنے بابا سے عید مانگنے کی تیاریاں کر رہی ہوتی اور مسلمانوں ہم خاک پر بیٹھ کر رو اس لیے رہے ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹیاں عید کی تیاریاں کر رہی تھی. علی کے گھر سے بین آ رہے تھے، بابا بتا تیرے یتیموں کو خاموش کیسے کروں. عزاداروں یہ بیٹیاں تو کوفہ میں اپنے بابا کے ساتھ عید منانے آئی تھی. رونے کا جملہ ہے اگلا اگر میں سمجھا سکا. عزاداروں میرے پاک امام فرماتے ہیں مسلمانوں کو جب بھی موقع ملا ہے اس دنوں میں ہم اہل بیت کی عیدیں برباد کی ہیں. علی کی بیٹیاں یتیم ہوئی عید سے 9 دن پہلے، مسلم کی بیٹیاں یتیم ہوئی عید سے 1 دن پہلے. جزاک اللہ، خدا آپ کی چیزیں قبول فرمائے. عزاداروں جس امام کی شہادت منانے آئے ہو، جس امام کا پوسا دینے آئے ہو، خدا گواہ حق بھی یہی ہے. ہمارے آئمہ میں سب سے بڑے
میں روزے کی حالت میں آپ روزہ دار بیٹھے ہیں، آسان کا وقت ہوا چاہتا ہے، میرے سر پہ قرآن رکھو، ائمہ میں سب سے بڑے مظلوم آپ کے مولا علی ہیں، اس لیے کہ مولا حسین نے ساری زندگی شہزادوں جیسی گزاری، علی نے ساری زندگی مزدوروں جیسی گزاری۔ عزاداروں میں آخری جملہ کو آپ نے کلیا کیا ہوگا، مجلس آخری جملہ کو عزاداروں مولا حسین کی زندگی میں، اس لیے کہ مولا حسین نے شہزادوں جیسی زندگی گزاری، کبھی جنت سے کھانے آ رہے ہیں، کبھی جنت سے لباس آ رہا ہے، کبھی نانا ناکا بن رہے ہیں، کبھی نانا سجدے میں ہے، نواسا پشت میں ہے، نماز کو لمبا کیا جا رہا ہے، سجدے کو لمبا کیا جا رہا ہے، توحید ناک بتاکیاں برداشت کر رہی ہے، لیکن میرے مولا امیر کی ساری زندگی میدان جہاد میں لڑتے گزر گئی۔ عزاداروں میرا مولا علی اس لیے سب سے بڑے مظلوم ہیں، حسین مظلوم ہے، لیکن مولا حسین کی زندگی میں ان کے کسی حرم کو کوئی تکلیف نہیں آئی۔ مسائل تو پڑھ دیا میں نے، میرے مولا حسین کی زندگی میں ان کے کسی حرم کو کوئی تکلیف نہیں آئی۔ عزاداروں میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، علامہ حافظ حسنین صاحب کی بلا استاد اللہ کے فرزند سے میں نے اپنے کانوں سے یہ جملے سنے، جب آخری وقت تھا نا، میرے مولا حسین زخمی تھے، اتنے زخموں کے اندر زخم لگے ہوئے تھے، قبضہ تلوار پہ پیشانی ہے اور امام قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھ کے میرے مولا زخمی حالت میں ہیں۔ لوگوں نے یہ سمجھا، فوج اشیاء نے سمجھا کہ حسین کی روح پرواز کر گئی ہے، اب گویا جنگ ختم ہو گئی۔ ایک مرتبہ عمر سعد کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ابھی حسین زندہ ہے۔ شمر ملون آگے بڑھا، کہا میں تمہیں تجربہ کر کے دیتا ہوں کہ حسین زندہ ہے یا نہیں ہے، میں ایک بات کہوں گا ابھی پتہ چل جائے گا۔ شمر کہتا ہے لوٹو تمہاروں کا علی اور رسول کو، جیسے ہی خیموں کی طرف بڑھنے کو ملون نے حکم دیا، امام نے سجدے سے سر اٹھایا، کہا ملونو حیا کرو ابھی تو میں زندہ ہوں۔ مولا حسین کی زندگی میں ان کے کسی حرم کا کوئی تکلیف نہیں آئی، اور شیعہ علی وہ مظلوم ہے، علی دیکھتا رہا بطول کو تماشا، علی دیکھتا رہا سہرا کا پہلو زخمی ہوتا رہا، علی دیکھتا رہا موسم شہید ہوتا رہا۔ میں نے ملک اعجاز صاحب کی بلا سے جملہ سنا، علی دیکھتا رہا سہرا کا دروازہ جلتا رہا۔ یہ ملعون دروازہ جلایا، دروازے کو دھکا دیا، اندر داخل ہو گئے۔ سلیمان ابن قیس، یہ صحابی ہے مولا امیر کا، نبی کا بھی صحابی ہے، یہ جب یہ واقعہ ہوا تو یہ مدینہ سے باہر تھا، آخری جملہ سادار مدینہ سے باہر تھا، مدینہ واپس آیا، کسی نے اس کو بتایا سلیمان ظلم ہو گیا مدینہ میں، مسلمانوں نے رسول زادی کا دروازہ جلا دیا، رسول زادی کا پیر کو زخمی کر دیا، اور بی بی کے گھر داخل ہو گئے۔ یہ روتا پھرتا ہوا آیا حضرت سلمان فارسی کے پاس، آ کے گلے لگ گیا اور پوچھا دینے لگا سلمان یہ ظلم ہو گیا، لوگ رسول زادی کے گھر داخل ہو گئے، دروازہ جلا دیا۔ جملہ سمجھنا آزادارو، سمجھ آ گئی تو مسلح پر عبادت ہو جائے گی۔ سلمان نے منہ پہ ماتم کرنا شروع کیا، کہ سلیم اتنی بات ہوتی تو شاید برداشت ہو جاتی، ظلم یہ تھا جب یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے رسول زادی کے سر پہ چادر نہیں تھی۔ سیادت اللہ یا محمود درج محمد یا یا مسلم بحق الحسن یا قلیم علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام۔ خدایا محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ امام مرحم فرزند الزہرا یوسف فاطمہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعظیم فرما، ہمیں امام کی زیارتوں کا شرف نصیب فرما، اے خدائے حضرت حجت نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس قابل بنا کہ امام علیہ السلام کی آواز و نصار میں شمار پائیں، حاضرین میں اگر کوئی بیمار ہے تو صحت کامل عطا فرما، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں دور فرما، بے اولادوں کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرما، اس مجلس اذان کو قبول فرما، میرے والد اس مجلس اذان کا ثواب اور صدر محمد اہل بیت محمد صدر محترم جناب احسان بھائی کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما۔
میرا مالک نظر بیٹی میرا مالک ان کے نام اعمال مدد فرما کے انہیں جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما. اس اللہ خانے کی جنہوں نے بنیاد رکھی بالخصوص ماسٹر عاشق صاحب اور ان بزرگوں کے درجات بلند فرما. اس قابل سلام اہتمام سنبھالے ہوئے ہمارے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. مومنین کے روزے نمازیں شب قدر کی عبادات اور افطاریاں اپنی بارگاہ جلیل میں قبول و منظور فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع الدعاء ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ